اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈ، آج ہم آپ کو بتائیں گے پرندہ کسے کہتے ہیں۔ پرندہ اس جاندار کو کہتے ہیں جس کا خون گرم ہو، اس کے جسم پر ہوں، وہ انڈے دیتا ہو، اس کا ڈھانچہ اور ریڑھ کی ہڈی ہو، پر اور اس کی اگلے بازو اڑنے والے پروں کا کام کرتے ہوں، ان کے پیر درختوں کی ٹینیوں پر بیٹھنے کے لیے موزوں اور مناسب ہوں، اور پیر میں 4 سے زیادہ انگلیاں نہ ہوں۔ پرندے کی زبان ہوتی ہے جو کھانے کے وقت ان کی مدد کرتی ہے۔ پرندوں کے اندر خوراک ذخیرہ کرنے کی ایک تھیلی ہوتی ہے۔ دنیا میں پرندوں کی کئی قسمیں پائی جاتی ہیں اور پرندے کئی قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ مثلا سمندری پرندے، خشکی پر رہنے والے پرندے، اڑنے والے پرندے، وہ پرندے جو اڑ نہیں سکتے، پھل کھانے والے پرندے، گوشت خور پرندے وغیرہ۔ پرندوں کو پہچاننے کے لیے ان کی پونچھ کی شکل اور پیروں اور پنجوں کی بناوٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پرندوں کی چونچ اور پنجوں سے معلوم ہو جاتا ہے پرندہ کس قسم کا ہے۔ مسلسل سہرے کی چونچ بیج توڑنے کے کام آتی ہے۔ بگے کی چونچ مچھلی پکڑنے کے لیے، شکر خورے کی چونچ پھولوں کا رس چوسنے کے کام آتی ہے۔ پرندوں کی آنکھیں دوسرے جانوروں کی آنکھوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ سر کے زیادہ قریب ہوتی ہیں اور پرندے اڑتے وقت اپنے اوپر کی فضا دیکھ سکتے ہیں۔ الو کی آنکھیں سامنے کی طرف ہوتی ہیں جس سے وہ رات کے وقت شکار کرتا ہے۔ کئی پرندوں کی نظر بہت تیز ہوتی ہے۔ ابابیل جو بڑی تیزی سے اڑان بھرتے ہیں۔ بہت چھوٹے کیڑے دور سے ہی دیکھ لیتی ہے۔ اس طرح عقاب، باز اور گدھ کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے جو بہت اونچائی پر اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پرندے اپنی آواز سے 5 طرح کا کام لیتے ہیں۔ خطرے سے بچنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو بلانے کے لیے، اپنے بچوں کو خبردار کرنے کے لیے یا دانہ دنکا دینے کے لیے، اپنی بیوی کو لبھانے کے لیے، اپنے گھونسلے کی جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے۔ دیکھا گیا ہے کہ وہ پرندے جس کا شکار زیادہ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر انڈے دیتے ہیں۔ اس میں قدرت کا مقصد یہ ہے کہ ان کی نسل تباہ نہ ہو جائے۔ زیادہ تر انڈے دینے والوں میں مور بیس تک انڈے دیتے ہیں۔ مختلف پرندوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پرندوں کے انڈوں کا رنگ ویسا ہی ہوتا ہے جہاں کے ماحول میں وہ چھپ سکیں۔ بعض پرندوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دیتے ہیں اور بچوں کی پرورش کا کام دوسرے پرندوں سے کرواتے ہیں۔ دوسرے پرندوں کے گھونسلوں میں انڈے دینا یورپ کی کوئل کا کام ہے۔ اس طرح کی عادت افریقہ کے شہر خود داور میں پائی جاتی ہے۔ ہر پرندے کے انڈے میں زردی اور سفیدی ہوتی ہے جو انڈے سے پیدا کرنے والے بچے کے لیے خوراک کا کام کرتی ہے۔ انڈے کے کھول میں قدرت نے یہ انتظام کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آکسیجن جاتی رہے اور انڈے کی گیس باہر نکلتی رہے۔ کئی پرندوں کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ان کے جسم پر روئیں ہوتی ہیں اور وہ انڈے سے باہر نکل کر چلنے پھرنے اور کھانے پینے لگتے ہیں جیسے مرغی، بطخ کے بچے۔ لیکن چڑیا اور سحر جیسے پرندوں کے بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اور ان پر روحیں نہیں ہوتی۔ مختلف پرندوں کے انڈوں کی شکل ذرا مختلف ہوتی ہے۔ کئی پرندوں کے انڈوں کی شکل ناشپاتی جیسی، کئی دوسرے پرندوں کے انڈے گول اور زیادہ تر پرندوں کے انڈے مرغی کے انڈوں جیسے ہوتے ہیں۔
بہت سے پرندوں کے انڈے سفید اور کئی دوسرے پرندوں کے انڈے رنگ دار ہوتے ہیں اور ان پر چیتیاں یا داغ ہوتے ہیں۔ ایسے انڈے ماحول میں چھپ جاتے ہیں اور آسانی سے دکھائی نہیں دیتے۔ پرندہ گرم خون والے پروں والے، انڈے دینے والے اور ریڑھ کی ہڈی والے جاندار کو کہا جاتا ہے۔ پروں کی انگلیاں 4 سے زیادہ نہیں ہوتی۔ قدیم پرندوں کے دانت ہوتے تھے، لیکن آج کل کے پرندوں کے دانت نہیں ہوتے۔ پرندے جب اپنی خوراک کھاتے ہیں تو یہ خوراک پہلے ان کے پوٹے میں اکٹھی ہوتی ہے۔ یہاں پہلے خوراک نرم ہوتی ہے، اس کے بعد خوراک پرندے کے پیٹ میں جاتی ہے، جس کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے سے غذا کو ہضم کرنے والا مادہ نکلتا ہے اور دوسرا حصہ گزرٹ کہلاتا ہے، جو خوراک اور ہضم کرنے والے مادے کو آپس میں مل کر خوراک کو پیس دیتا ہے۔ پرندوں کے پنجوں میں فرق ہوتا ہے۔ اکثر پرندوں کے پنجوں میں 4 انگلیاں ہوتی ہیں اور کچھ پرندوں کے پنجے میں 3 انگلیاں ہوتی ہیں۔ آبی پرندوں کی انگلیاں ایک جھلی سے جڑی ہوتی ہیں تاکہ تیرنے میں آسانی ہو، یا باز اور الو کے پنجے مڑے ہوتے ہیں، تیز اور نوکیلے ہوتے ہیں، جس سے شکار پکڑنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ پرندوں میں سننے اور دیکھنے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے۔ پرندوں کی آنکھیں دوسرے جانوروں سے مختلف ہوتی ہیں اور یہ اڑتے وقت اپنے سے اوپر کا منظر دیکھ سکتے ہیں۔ کہیں دشمن پرندہ تو نہیں آ رہا؟ بعض پرندوں کے نر اور مادہ کا رنگ عموماً ایک جیسا ہوتا ہے، لیکن بعض پرندوں کے نر کا رنگ زیادہ چمکیلا اور شوخ ہوتا ہے۔ پرندوں کے رنگ ان کو اپنے ماحول میں دشمنوں سے چھپ جانے میں مدد دیتے ہیں۔ بعض پرندے ہر سال ہجرت کرتے ہیں اور دنیا کے شمالی علاقوں سے جنوبی علاقوں میں آتے ہیں۔ سال کے لمبے اور بڑے دنوں کی وجہ سے پرندوں کی فطرت گھونسلہ بنانے اور انڈے دینے کی طرف مائل ہوتی ہے اور وہ مناسب علاقوں کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ اس ہجرت میں تو پرندے ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں۔ کئی ایک پرندے قطب شمالی قطب جنوبی تک 11,000 میل کا سفر کرتے ہیں۔ دنیا میں پرندوں کی بہت سی قسمیں پائی جاتی ہیں، مثلاً سمندری پرندے، خشکی کے پرندے، اڑنے والے پرندے اور وہ پرندے جو اڑ نہیں سکتے، پھل کھانے والے پرندے اور گوشت کھانے والے پرندوں میں ایک تو وہ ہیں جو دوسرے پرندوں اور جانوروں کا شکار کرتے ہیں، مثلاً باز اور الو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ کچھ پرندے درختوں اور پودوں کے بیج کھاتے ہیں۔ کئی ایک جنگلوں میں اور بہت سے ریگستانوں میں پائے جاتے ہیں۔ کئی پرندے پہاڑوں کے اوپر اڑنے کے عادی ہوتی ہیں۔ ایسی سٹوری کے لیے ہمارا چینل